الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، حاضرین محترم، قبلہ شاہ صاحب، جمیع حاضرین اور حاضرات، یہ مجلس ذکر بعنوان درس فقہ اللہ کی عنایات پہم اور اس کے کرم عمیم کے نتیجے میں بڑی کامیابی کے ساتھ سوئے منزل رواں دواں ہے۔ اس سفر کا ہر مسافر بارگاہ خدا اور بارگاہ مصطفیٰ سے خوشیوں کی امید لے کر اس جانب بڑھ رہا ہے جو ہماری آخری منزل ہے۔ اللہ کے ولی کی نشانی تو یہ بتائی کہ وہ اس کو دیکھو تو خدا یاد آتا ہے، لیکن عام مومن بندہ اس کو دیکھ کے بھی پتہ چلنا چاہیے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، چونکہ ولی خاص ہے اور عام مسلمان یہ عام ہے۔ خاصوں کی نشانی خاص ہے، اور جو عام ہے وہ بھی ساری کائنات میں جو ایمان نہیں لائے ان سے کروڑ درجے بہتر ہیں۔ تو جو عمل پہم، ارادہ مستحکم، دل کی صفائی، روح کی نفاست، زبان کی طہارت اور نگاہوں کی کرامت سے ہوتے ہوئے فرض، واجب، نفل، تلاوت، ریاضت، تسبیح، تحلیل، رات عبادت، دن عبادت، سفر عبادت، قیام عبادت، ان منزلوں سے گزر کے جب مسند ولایت پر بیٹھتا ہے تو پھر اس کا نماز پڑھنا ولی کی علامت نہیں، اس کا چہرہ دیکھنا ولی کی علامت۔ یہ ایک خاص مرتبے پر آ گیا، لیکن عام مسلمان اسے دیکھ کر اسلام یاد آئے، اسے دیکھ کر نبی کی ادائیں یاد آئیں، اس لیے ضروری ہے کہ عام مسلمان کی بھی کوئی علامت ہو۔ تو کہا تمہاری علامت یہ ہے کہ تم فرض اور واجب اور سنتوں پر عمل کرو، جو ان کو دیکھے گا تو سمجھ جائے گا یہ کافر نہیں، پکا مومن ہے۔ تو نشانی دونوں کی ہے، جو مرید ہے اس کی بھی نشانی ہے اور جو مراد ہے اس کی بھی نشانی ہے، جو طالب علم ہے اس کی بھی نشانی ہے اور جو استاد ہے اس کی بھی نشانی ہے۔ میں اور آپ جس منزل سے گزر رہے ہیں یہ عمومیت کی منزل ہے، میں اور آپ خاص نہیں، ہم عام گناہگار لوگ ہیں۔ ہمیں وہ نشانی نہیں چھوڑنی چاہیے جس سے ہمارے عمل اور ہمارے کردار سے پتہ چلے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں۔ الحمدللہ جو آدمی نماز پڑھ رہا ہو، جو بھی اسے دیکھ لیتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں، یہ اللہ کا بندہ ہے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے عبادت کی بجا آوری اور عبادت کا حسن پانے کے لیے عبادت کا علم ہونا ضروری ہے۔ عبادت ایک طریقہ ہے اور طریقے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ آپ نے حج کرنا ہے تو جو پہلے عرفات جائے، بعد میں آ کے طواف کرے، بعد میں احرام پہنے، اپنی مرضی سے مینا چلا جائے، اپنی مرضی سے مزدلفہ میں رات رہے، وہ 12 مہینے راتیں پڑے رہے وہاں پر، اس کو مزدلفہ کی رات کا ثواب نہیں ملتا، اسی میں ملے گا جس کو اللہ نے قائم کیا ہے۔ جس رات کو مزدلفہ کے لیے خاص کیا گیا ہے
وہی مزدلفہ کی رات. لیکن یہ معرفت ہے نا. معرفت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جاننا. معرفت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جاننا. تو جاننے کے لیے جاننے والوں کے پاس جانا ضروری ہے. بات سمجھے کہ جاننے کے لیے جاننے والوں کے پاس جانا ضروری ہوتا ہے. جب ان کے پاس جاتے ہو تو پہلے تمہارے پاس کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کی مجلس میں آنے کے بعد پھر تم بھی جاننے والوں میں ہو جاتے ہو. جاننا منزل پہلے ہے، یہ علم ہے، معرفت ہے، عرفان ہے، اور اس کے بعد پھر عمل کی منزل ہے. آپ سب کے لیے ایک سنہری موقع عرصہ 4 سال سے قریباً، جس میں افضل العبادات، تمام عبادتوں کی جان، تمام عبادتوں کی روح اور تمام عبادتوں کا نچوڑ اور تمام عبادتوں کا وہ خوبصورت مرکز کہ جس کو قیامت کی کامیابی کے لیے سب سے پہلے رکھا، وہ پہلا سوال رکھا. ایمان وغیرہ کا سوال قیامت میں نہیں ہوگا کہ تم مسلمان ہو کہ نہیں، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے. یہ پہلے ہی ہو جائے گا قبر کے اندر. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ سے حشر والے دن یہ سوال نہیں ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے. ایمان پہلے ہے، عمل بعد ہے. اب میں نقطہ پیش کر رہا ہوں. ایمان پہلے، عمل بعد ہے. ایمان کی پرسش پہلے ہوگی، عمل کی پرسش بعد میں ہوگی. ایمان کی پرسش پہلے ہے کیونکہ ایمان مقدم ہے اور عمل مؤخر ہے. اس لیے ایمان کا سوال پہلے ہوگا قبر میں، اور حشر میں ایمان کا نہیں، عمل کا سوال. بات سمجھ آئی؟ اور پہلے قبر نے آنا ہے یا حشر نے آنا ہے؟ تو پہلے قبر ہے اس لیے پہلے ایمان ہے، وہیں سوال ہوگا. اور حشر بعد میں ہے اور عمل بھی بعد میں، اس لیے اس کا سوال بعد میں ہوگا. اس لیے حشر میں کامیابی کا معیار نماز کو قائم کیا گیا. جس کی نماز مکمل ہوئی اس کا باقی سارا کھاتا آسان ہو جائے گا، اور جو نماز میں ناکام ہو گیا وہ باقی اس کا پورا جو ایک حساب کتاب ہے وہ متاثر ہو جائے گا. اگر ایک چیز سے سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے تو پھر بھی عقل نہ آئے، میرے خیال میں پھر آپ بصورت، یعنی صورت کے اعتبار سے انسان، لیکن عقل کے اعتبار سے میرے پاس لفظ نہیں ہے. میں یہی سمجھتا ہوں عقل مند وہ ہے جو اوکھے ویلے ہستے اپنا بندوبست کرے. اوکھے ویلے ہستے اپنا بندوبست کرنے والے یہ صاحبان شعور ہوندے ہیں، یہ عقل والے لوگ ہوتے ہیں. اور اوکھا ویلا اس سے بڑا کوئی نہیں. اللہ کی قسم اس سے زیادہ اوکھا ویلا کوئی نہیں کہ جب آپ عجیب کشمکش میں ہوں گے اور کوئی بات سجائی نہیں دے گی، اس وقت آپ کو وہ چیز کام آئے گی جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. ابھی الحمدللہ آپ سب زندہ ہیں، الحمدللہ آپ سب مومن ہیں، الحمدللہ دین سے محبت بھی کرتے ہیں، الحمدللہ نماز بھی پڑھتے ہیں. بس اس کو قائم رکھنا اور جو بتایا جاتا ہے اس کو دماغ میں مضبوطی سے محفوظ رکھنا اور عمل کے وقت اس پر عمل کرنا. انشاءاللہ تم کوشش کرو، راستہ کھولنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام کوشش کرنا ہے. راستے کھولنا رب کا کام ہے، وہ راستے کھولتا ہے. ہم کیا مسائل بیان کر رہے تھے؟ ماشاءاللہ کیا مسائل تھے؟ قضا نمازوں کے مسائل بیان کر رہے تھے. اور پچھلی نشست میں جو آپ کو بات بتائی تھی وہ یہ تھی کہ جب وقت تنگ ہو تو پھر ترتیب ختم ہو جاتی ہے. یہ بتایا تھا، یاد ہے؟ ترتیب واجب ہے نا، یعنی جس نے فجر نہیں پڑھی وہ زور پڑھ سکتا ہے؟ یہ آپ کو بتا دیا مسئلہ. جس نے فجر نہیں پڑھی وہ زور نہیں پڑھ سکتا. کیوں؟ ترتیب کے اعتبار سے فجر پہلے ہے، ظہر بعد ہے. تو جب تک فجر نہیں پڑے گا یہ ظہر بھی نہیں ہوگی. لیکن یہ ترتیب کا واجب ہونا
ایک صورت میں ختم ہو جاتا ہے، واجب نہیں رہتی، وہ کون سی صورت ہے؟ وقت کا تنگ ہو جانا، شارٹیج آف ٹائم، ٹھیک ہے، when you are experiencing the shortage of time، پھر the sequence is no more واجب upon you، پھر یہ آپ پہ واجب نہیں، کیونکہ اگر آپ سیکوینس کا لحاظ رکھیں گے تو دوسری بھی قضا ہو جائے گی۔ اس کی مثال میں نے پچھلی نشست میں آپ کو دے دی ہے، جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں وہ ریکارڈنگ دیکھیں، ہوگی انٹرنیٹ پر انشاءاللہ۔ اب ایک اور صورت ہے جس میں ترتیب ختم ہو جاتی ہے، ایک تو وہ بتائی تھی نا، اب ایک دوسری ترتیب صورت ہے، اس کو سنو۔ وَيَسْقُطُ التَّرْتِيبُ عِنْدَ كَثْرَةِ الْفَوَائِدِ، فوائد کہتے ہیں ترتیب ساقط ہو جاتی ہے، ترتیب جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے کثرت فوائد کے وقت۔ کس وقت؟ کثرت فوائد، فوائد جمع ہے یعنی فوت ہونے، فائد کہتے ہیں نا فوت ہونے والا، تو اس کی جمع فوائد ہے، یعنی بہت زیادہ نمازیں اگر فوت ہو جائیں نا، تھوڑی بہت نہ ہو، بہت زیادہ نمازیں فوت ہو جائیں یعنی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو جائیں، تب بھی ترتیب واجب نہیں رہتی، یعنی جون سی بھی پڑھ لو پہلے تو ٹھیک ہے۔ کب؟ جب آپ کی نمازیں بہت زیادہ قضا ہو۔ اب وہ بہت زیادہ کیا ہے وہ میں اور آپ نہیں بتائیں گے، بلکہ یہ کتاب والے خود بتائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ وہ حد الکثرہ، اور کثرت کی حد کیا ہے؟ یعنی بہت زیادہ نمازیں قضا ہوں، اس کی حد کیا ہے؟ اس کی حد یہ ہے، یعنی اس کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا ان تصیر الفوائد ستن، یہ کہ فوت شدہ نمازیں ان کی تعداد 6 ہو جائیں۔ فوت شدہ نمازوں کی تعداد کتنی ہو جائے؟ 6۔ تو پھر یہ کثرت ہو گئی، فوت ہونے والی نمازوں میں کثرت ہو گئی، اب ترتیب واجب نہیں۔ مثلا آپ کی 6 نمازیں قضا ہو گئی ہیں، تو 6 نمازوں کے قضا ہونے کے بعد اب ضروری نہیں کہ پہلے وہ 6 پڑھو پھر اس وقت کی پڑھو، نہیں، پھر جو وقت والی ہے پہلے وہ پڑھو، وہی پڑھو۔ یہ حکم کس کے لیے ہے؟ کہ جب آپ کی 6 سے کم نمازیں قضا ہوں۔ کتنی نمازیں؟ 6 سے کم کتنی ہوتی ہیں؟ 5 ہوتی ہیں۔ 6 سے کم کتنی ہیں؟ یعنی 5 نمازیں اگر آپ کی قضا ہو جاتی ہیں تب بھی آپ کو وہ 5 پہلے پڑھنی ہے، پھر جو وقت ہے وہ پڑھنی ہے۔ لیکن اگر 5 سے بھی زیادہ ہو گئی، 6 ہو گئی، تو پھر کتنے ہو گئی؟ اب 6 ہونے کی وجہ سے یہ ترتیب جو ہے نا یہ واجب نہیں رہی۔ تو کثرت فوائد یعنی کثرت قضا نمازیں زیادہ ہو گئی، ٹھیک ہے، قضا نمازوں کا نمبر بڑھ گیا 6 تک، تو اب یہ نمازیں کثرت سے قضا ہو گئی، اب اس میں ترتیب واجب نہیں ہے، بلکہ جو وقت کی نماز ہے وہ پڑھو پچھلی، اب واجب نہیں رہی آپ پر۔ اور وہ کس طرح؟ کہا کہ بخروج وقت صلاۃ السادسہ، کہ چھٹی نماز کا وقت بھی نکل جائے۔ کیا؟ چھٹی نماز کا وقت بھی، تب آپ پر ترتیب واجب نہیں ہوگی، یعنی چھٹی نماز کا ٹائم 2 گھنٹے ہے، 5 قضا ہو چکی ہیں، 2 گھنٹے ابھی باقی ہے نا۔ مثال کے طور پر آپ نے اللہ نہ کرے آپ نے کل مغرب تک کی نماز قضا کی ہوئی ہے، اب عشاء کا وقت آ گیا، عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے 6:15 بجے مثال کے طور پر، اب فجر کب شروع ہوتی ہے؟ سمجھو 5 بجے، کتنے بجے؟ اب وقت بہت زیادہ ہے نا، یہ چھٹی نماز کا وقت کتنا ہے؟ بہت سارے گھنٹے ہیں نا۔ یہ عشاء کا وقت داخل ہونے سے آپ کی ترتیب ختم نہیں ہوگی، بلکہ عشاء کا وقت ختم ہونے سے ترتیب ختم ہوگی، یعنی صبح اگلے دن 5 بجے جب فجر کا وقت شروع ہوگا، اب آپ 6 نمازوں کے قضا کرنے والے ہوگے، جب تک چھٹی نماز کا وقت باقی ہے اس وقت تک ترتیب بھی آپ پر واجب ہے، جب چھٹی نماز کا وقت بھی ختم ہو گیا تو پھر اس کی ترتیب بھی آپ پر ختم ہوگی، اب واجب نہ رہی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد وَكَثْرَةُ الْفَوَائِدِ كَمَا تَسْقُطُ التَّرْتِيبُ فِي الْأَدَاءِ، کہتے ہیں کہ یہ بات تو سمجھ آ گئی نا کہ جب
نمازیں قضا ہونے والی یہ 6 سے زیادہ ہو جائیں یا 5 سے زیادہ ہو جائیں، کتنی؟ 6، تو پھر ترتیب واجب نہیں ہوتی ان کو ادا کرنے میں. یعنی تھوڑی قضا ہوئی ہیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور پھر فجر. کتنی قضا ہوئی ہیں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور پھر فجر. اب ترتیب واجب نہیں. اس میں سے پہلے فجر پڑھ لو قضا کو دوبارہ پڑھنے کے لیے، ظہر پڑھ لو، چاہے پہلے عشاء پڑھ لو، چاہے پہلے مغرب. اب ترتیب واجب نہیں. ترتیب کا مطلب کیا کہ جس سیکوینس سے آ رہی ہیں اسی سیکوینس سے ادا کرو. سمجھ آئی کہ نہیں؟ لیکن جب 6 ہو گئی تو اب سیکوینس لازمی نہیں. اب آپ جون سی بھی پہلے پڑھ لو تو ٹھیک. وہ کہتے ہیں کہ جب ترتیب کثرت فوائد کی وجہ سے ادا نمازوں میں ترتیب کا لحاظ رکھنا ضروری نہیں، جو پیچھے 6 آپ قضا کر گئے، تو فرمایا تسقط فی القضاء، قضا نمازیں جو پچھلی زندگی کی ہیں نا اس میں بھی کوئی ترتیب ضروری نہیں. قضا میں بھی ترتیب ضروری نہیں. اب اس کی مثال خود دے رہے ہوں، سنو آپ. حتی لو ترک صلاۃ الشہر، اگر کسی آدمی نے پورے مہینے کی نماز قضا کی. یہاں تو ایسا کوئی نہیں ہوگا اس نے پورے مہینہ نماز نہ پڑھی، الحمدللہ یہاں ایسا کوئی نہیں ہوگا انشاءاللہ. لیکن ایسے بھی جنہیں کئی سال نہیں پڑھی، مہینہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جنہوں نے 1 مہینہ نماز نہیں پڑھی تو فرمایا ثم قضا 30 فجرا ثم 30 ظہرا ثم ہکذا صحا. یہ کہتے ہیں کہ اب چونکہ 1 مہینے کی نمازیں ہیں نا، اب ترتیب والوں میں نہیں رہا یہ، کیونکہ یہ نمازیں 5 سے زیادہ ہیں. کس سے زیادہ ہے؟ 5 یعنی چھٹی نماز کا وقت بھی بیچ میں گزر گیا. اب ترتیب اس پر لازم نہیں. اب یہ چاہے تو فجر کی 30 نمازیں کٹھی پڑھ لے، پھر ظہر کی 30 نماز، مہینے کی ہے نا، مہینے کی کتنی ہوتی ہے؟ 3 تو 30 تو ہے نا، 30 یا 29. تو اب جیسا مہینہ ویسی نمازیں. تو اب 30 فجر کی، 30 ظہر کی پڑھے. ترتیب تو ایسے نہیں نا، ترتیب تو یہ کہ پہلے فجر پڑھے، پھر ظہر پڑھے، پھر عصر پڑھے، پھر مغرب پڑھے، پھر عشاء پڑھے. لیکن یہ ترتیب اس کے لیے واجب نہیں. یہ اگر 30 فجر کی کٹھی پڑھ لیتا ہے، پھر 30 ظہر کی کٹھی پڑھتا ہے، پھر 30 عصر کی، 30 مغرب کی، 30 عشاء کی، تو کہا اس طریقے سے بھی اگر اس نے اپنے مہینے کی نماز پوری کر لی، اس کی ایسا نماز پڑھنا درست ہے. کیا ہے؟ درست ہے. ٹھیک. اس کے بعد ترتیب و زیادہ سقط بکثرت الفوائد ثم قضا بعد الفوائد و بقیت الفوائد و اقل من 6 علی الصحیح انه لا يعود. کہا کہ جب ترتیب ساقط ہو گئی، بہت زیادہ نمازوں کے فوت ہو جانے کی وجہ سے ترتیب جب ختم ہو گئی، تو پھر اگر وہ اپنی بعض نمازیں قضا جو پیچھے ہو گئی وہ پڑھ لیتا ہے اور آخر میں 6 سے کم نمازیں رہ جاتی ہیں قضا، پھر بھی وہ ان کو نہیں پڑھتا بلکہ وقت کی پڑھ لیتا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ بے شک ان کو بعد میں پڑھے اور وقت کی پہلے پڑھے. 6 سے کم رہ جائیں تب بھی، 6 سے کم رہ، مثلا 30 نمازیں تھی نا، ہر نماز 30 تھی، لیکن سب پڑھتا گیا، آخر میں کتنی رہ گئی؟ 5 رہ گئی. کتنی رہ گئی؟ 5 رہ گئی. اب 5 رہ جانے کی وجہ سے یہ نہیں کہے گا چونکہ اب یہ 5 رہ گئی لہذا پہلے ان کو پڑھوں گا پھر وقت کی پڑھوں گا، ایسا ضروری نہیں ہے. یہ ترتیب ختم ہو گئی جب اس سے 6 نمازیں قضا ہوئی نا، اس کے بعد اب ترتیب اس سے ختم ہو گئی. تو کہا کہ وہ دوبارہ نماز اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں، اس نے نماز صحیح پڑھی ہے. پھر فرمایا کہ اسی پر فتویٰ ہے، اسی قول پر فرمایا کہ حتی لو ترک صلاۃ شہر فقضاها الا صلاۃ واحدۃ. کہا کہ اگر ایک آدمی نے 1 مہینے کی نماز نہیں پڑھی پھر ان کو قضا پڑھتا رہا اور آخر میں صرف 1 نماز رہ گئی اسے 1 مہینے میں سے جو پیچھے چھوڑ گیا تھا، اب اگر اس نے وہ 1 نہیں پڑھی، پہلے وقت کی پڑھی پھر وہ بعد میں پڑھی، کہا تب بھی ٹھیک ہے. کیا ہے؟ چونکہ ترتیب اب رہی جو نہیں ہے،
یہ ترتیب جو ہے اب رہی نہیں ہے. ترتیب کب تک رہے گی؟ جب تک اس کی نمازیں 5 سے زیادہ نہ بڑھیں. جب 5 کے اندر اندر ہیں، چھٹی داخل نہیں ہوئی، تو پھر اس کو ترتیب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. ماشاءاللہ. اب سماعت ہوں. رجل نسی صلاۃ ولا یدریھا. یہ سارے سن رہے ہو نا؟ ماشاءاللہ. رجل نسی صلاۃ لا یدریھا ولم یقع تحریہ علی شیء. ایک آدمی کی ایک نماز رہ گئی، ٹھیک ہے، آپ نے کل ایک نماز چھوڑ دی، پڑھنا ہی بھول گئے. یہ نہیں کہ آپ نے جان بوجھ کر چھوڑی. جان بوجھ کے چھوڑو پھر تو یاد رہتی ہے. بھائی بات سمجھ نہیں ہے یار. بس تمہیں پتہ ہے مغرب کی اذان سے چھوڑو میں کل پڑھساں تو پھر یہ بھولی تو نہیں نا. یہ اتنے آپ بلکڑ نہیں ہیں کہ خود ہی چھوڑ دیں بعد میں کہ میں بھول گیا. ایسے تو نہیں ہو سکتا. بھولا ہوا وہ ہوتا ہے کہ آپ نے نمازیں دوسرے دن آپ کو یاد آیا کہ اوہ کل ایک نماز مجھ سے رہ گئی ہے. کل yesterday I missed one of my salat. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں ایک نماز کل میں نے چھوڑ دی. اب آپ کو یہ نہیں پتا وہ فجر کی تھی، وہ ظہر کی تھی، وہ عصر کی تھی، وہ عشاء کی تھی، مغرب کی تھی. اتنا ضرور یاد ہے. کیا یاد ہے؟ ایک نماز. تو پھر حکم یہ ہے کہ تم کیا کرو؟ غور و فکر کرو. تم کیا کرو؟ تحری کرو. کیا کرو؟ تحری. ایک ٹرم ہے کہ جب آپ کو کچھ کسی چیز کی خبر نہ ہو نا تو آپ کو شریعت اختیار دیتی ہے کہ تم خود غور و فکر کرو. جس طرف تمہاری نیت قائم ہو جائے اور تمہارا دل مطمئن ہو جائے وہی حق تحری ہے. غور و فکر اور فیصلہ کرنا اپنی سوچ و فکر کے بعد، اس کو تحری کہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ ایک جنگل میں پہنچ گئے، آپ کو پتہ نہیں قبلہ کس طرف ہے، لیکن نماز پڑھنی ہے. آپ کسی طریقے سے پتہ چل گیا کہ اب نماز مغرب کا وقت ہے یا نماز عصر کا وقت ہے، تو آپ کو پتہ نہیں قبلہ کس طرف ہے. تو پھر ادھر آپ کے پاس آئی فون بھی نہ ہو، یا آئی فون تو ہو لیکن اس میں اپلیکیشن نہ ہو، یا اپلیکیشن تو ہو لیکن انٹرنیٹ نہ ہو، یا انٹرنیٹ تو ہو لیکن بیٹری نہ ہو. کوئی نہ کوئی صورت ہو سکتی ہے نا. یہ ساری صورتوں کے ہوتے ہوئے شریعت کہتی ہے، شریعت نے جو طریقہ دیا ہے وہ ڈیوائسز سے بالا تر ہے. شریعت وہ راستہ دیتی ہے جو کسی آلے کے محتاج نہیں رکھتی، بلکہ آپ کو ایسا کامل اور ایسا خوبصورت طریقہ دیتی ہے کہ آلہ ہو یا نہ ہو آپ کے لیے راہ ہدایت نکل آئے. کوئی آلہ بیچ میں نہیں رکھا. آلہ خراب ہو سکتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے. سمجھ آئی؟ اب فرمایا کہ کیا کرو؟ کہا تحری کرو، غور کرو قبلہ کس طرف ہو سکتا ہے، خود ہی غور کرو. تو اگر آپ کا دل کسی جانب مطمئن ہو جاتا ہے، فرمایا کہ تم اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لو. اور بے شک نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرو، اور کوئی آئے تو کہے تم نے نماز پڑھ رہے تھے، وہ کہے ہاں قبلہ تھے اس پاسے نہیں سے دوئے پاسے. اب اس نے غلط طرف پڑھی نماز، لیکن شریعت کہتی ہے اس کی نماز ہو گئی ہے نا. تو بس یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے. تو اسی طرح فرمایا تم تحری کرو. کس چیز میں تحری کرو؟ کہ تم نے فجر قضا کی یا ظہر قضا کی، عصر قضا کی یا مغرب قضا کی یا عشاء قضا کی. تو کہتا ہے تحری کرنے کے بعد بھی دل میں کوئی خیال نہیں قائم ہو رہا کہ کون سی تھی. اگر قائم ہو گیا، یقین ہو گیا، تحری کی، تو پھر وہی پڑھ لے. کیا کرے؟ لیکن اگر انہوں پتہ ہی کوئی نہیں کیڑی میرے کو رہ گئی، بہت غور و خوض کیتا، لیکن انہوں لبھی نہیں نماز، کیڑی میں چھوڑی سی، یاد نہیں رہی، تو پھر فرمایا کیا کرے؟ یعیدو صلاۃ یوم و لیلۃ. فرمایا کہ وہ پھر پورے ایک دن کی اور رات کی نمازیں قضا کرے گا، یعنی پوری 5 نمازیں دوبارہ پڑھے گا. حالانکہ چھٹی کتنی ہے اور کتنی نمازیں پڑھے گا اسے ایک کے بدلے؟ فجر سے عشاء تک کی ساری نمازیں دوبارہ پڑھے گا، تب جا کے وہ ایک، اس میں ایک تو ہوگی نا. تو دیکھو اس سے آپ اندازہ کرو کہ نماز کتنی اہم ہے، کہ ایک کی وجہ سے جو پہلے پڑھ لیے ان کو بھی دوبارہ پڑھنا ہے.
اگر اہم نہ ہوتی تو کہتے کوئی بات نہیں، 4 تو پڑھی ہے نا، 90% تو پڑھ لیے، 10% سے کیا ہوتا ہے، لیکن بات 90 اور 10% اور 20% کی نہیں ہے، بات اللہ کے حکم کی ہے، اور مومن اللہ کے حکم کو دیکھتا ہے۔ حکم یہ ہے کہ 5 وقت پڑھنی ہے، اب 1 وقت رہ گیا، یہ مشقت کر کے جو وہ 5 وقت کی دوبارہ پڑھ رہا ہے، 4 وقت کی پچھلے دن پڑھی ہے، تو کیا خیال ہے تمہاری اس کمزوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نہیں بتائے گا کہ تم کمزور ہو، میں تو کمزور نہیں، تم نے اپنا عمل دکھایا ہے، حشر میں میرا عمل دیکھا، اس لیے کمی نہیں ہے اور کوئی اس میں خامی نہیں ہے، یہی طریقہ ہے پڑھنے کا۔ بہرحال یہ مسئلہ شاید آپ کو اتنا پسند نہیں آیا چونکہ اکھڑا تھوڑا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَقَضَى لَوْ نَسِيَ صَلَاتَيْنِ مِنْ يَوْمَيْنِ۔ اچھا اب اگر آپ کو یہ یاد ہے کہ ایک دن کی ایک نماز نہیں پڑھی، یہ پتہ نہیں کون سی نماز ہے، تو کتنی نمازیں پڑھنی ہے؟ اور اگر آپ کو یہ یاد آیا دوسرے دن کہ میری 2 نمازیں قضا ہیں لیکن یہ نہیں پتہ کون سی ہیں، پھر کتنی پڑھنی ہے؟ پھر بھی 5۔ 3 قضا ہیں، پھر کتنی پڑھنی ہے؟ اور 4 قضا ہیں، پھر تو اس 5 تو پھر ہوگی، تو پھر تک کوئی پیچھے رہنا ہی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یعنی ایک دن کی نماز 4 تک اگر آپ کو یاد نہ آئے تب بھی 5 ہی پڑھنی ہے، اور 5 کا آپ کو یاد نہ رہے تو اتنا جس کی میموری کمزور ہو تو اپنی میموری کو بھی دعا دیتا ہو، اتنی سونی میموری نمازاں دا یاد ہی نہیں رہتا۔ تو بات یہ ہے، یہ مسئلہ کیا ہے کہ ایک دن کی نماز ہو، کس دن کی؟ مثلا آج کیا تاریخ ہے؟ تاریخ پتہ ہے آپ کو؟ 4 ہے، کل کیا تھی؟ 3 تھی، تو 3 تاریخ کی ایک نماز یاد نہیں کون سی ہے، تو کتنی پڑے گا؟ 5 پڑے گا۔ لیکن اب یہاں ایک اور مسئلہ بتا رہے ہیں کہ اگر 3 تاریخ کی بھی ایک نماز مس ہے اور 2 کی بھی ایک مس ہے، یہ تو ابھی تک مسئلہ تھا کل کی نماز کا، اس دے وچ ان پرسوں بھی شامل کرو۔ ایک نماز پرسوں دی کو چھوڑ گئے ہو، یاد نہیں رہی، چھوڑ گئے ہو مطلب یہ نہیں کہ جان بوجھ کے، یہاں لفظ آیا نسیہ، اور نسیہ اصل میں زبان والا نہیں، نس گیا، یہ نسیہ یہ مطلب ہوتا ہے بھول جانے والا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ بھولنے کو نسیان کہتے ہیں عربی میں، اسی سے فعل ماضی ہے نسیہ، یعنی وہ بھول گیا۔ کیا بھولا؟ کہ ایک نماز چھوٹ گئی مجھ سے 3 تاریخ کی، کل ایک نماز مجھ سے چھٹی ہے 2 تاریخ کی، اب کیا کرے گا؟ تو پھر فرمایا کہ وہ 2 دن کی نمازیں پڑھے گا۔ کتنے دن کی؟ 2 دن۔ ہاں، پچھلے پرسوں والے کی 5 نمازیں اور کل والے کی 5 نمازیں، تب جا کے ان دونوں، اور اگر اس کو 3 دن کی نمازیں ہوں، 3 دن ہوں، یعنی آج 4 ہے نا، ایک نماز رہ گئی 3 تاریخ سے، ایک رہ گئی 2 سے، اور ایک رہ گئی پہلی سے، آپ پھر 3 دن کی نمازیں پڑھیں۔ کتنے دن کی؟ یہ کس صورت میں؟ جب اس کو بالکل یاد نہ ہو کہ اس کی کون سی نماز رہ گئی تھی، اور غور و فکر کرنے کے بعد بھی اس کا کسی جانب خیال قائم نہ ہوتا ہو اور فیصلہ نہ کر سکتا ہو کہ وہ کون سی نماز ہے۔ بہرحال یہ آپ نے سن لیا۔ اور اگر اسی طرح 5 دن میں ایسے ہوا پھر 5 دن کی ایسے پڑے گا، 6 دن کی ہوئے تو پھر 6 دن کی پڑے گا، چاہے اس پچھلے دنوں میں ایک قضا ہوئی ہو اس دن کی خاص، 2 ہوئی ہوں 3 ہوئی ہوں، لیکن ہر دن کے بدلے پوری نماز پڑھے گا، ہر دن کے بدلے پوری نماز پڑھے گا۔ اچھا، اب میں بہت سارے مسائل جو آپ سے متعلق نہیں ہیں ان کو چھوڑ کر میں ایک لانگ جمپ لے رہا ہوں اور دوسرے پیج پر آ گیا ہوں ایک دم، وہ آپ سماعت فرما لیں۔ فرمایا کہ وَالْإِشْتِغَالُ بِالْفَوَائِدِ أَوْلَى وَأَهَمُّ مِنَ النَّوَافِلِ إِلَّا السُّنَنِ الْمَعْرُوفَةِ وَالصَّلَاةِ الضُّحَى وَصَلَاةِ التَّسْبِيحِ وَالصَّلَوَاتِ الَّتِي رُوِيَتْ فِي الْأَخْبَارِ وَفِيهَا سُورَةٌ مَعْدُودَةٌ وَأَذْكَارٌ مَعْهُودَةٌ
فتلک بنیت النفل وغیرہا بنیت القضاء. فرمایا کہ یاد رکھو عام نفل پڑھنے سے قضا نماز پڑھنے میں مشغول ہونا زیادہ ضروری اور زیادہ بہتر ہے. کیا کہا؟ عام نفل. یہ کون سی قضا ہے؟ یہ وہ قضا ہے جو آپ کے مثال کے طور پر 8 10 12 نمازیں قضا ہوں، 10 12 نمازیں قضا ہوں. ان 12 نمازوں کی قضا کو چھوڑ کر اگر آپ عام کوئی نفل پڑھتے ہیں تو فرمایا کہ اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ اپنی فوت شدہ نمازیں پہلے پڑھیں، اپنی قضا نمازیں پہلے پڑھیں. یہ بہت زیادہ اولا بھی ہے اور اہم بھی ہے. اولا بھی ہے، اہم بھی ہے. لفظ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے لوگ اس کو اہم کہتے ہیں. اہم نہیں، اہم ہوتا ہے لفظ. لفظ کیا ہوتا ہے؟ اہم. اور اس کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ ضروری. تو فرمایا کہ صرف وہ نفل پڑھو کہ جن کا احادیث میں ذکر آیا ہے، جیسے چاشت کی نماز ہے، جیسے ایسی نفل نمازیں جن میں سورتوں کا ذکر احادیث میں موجود ہے، یا صلاۃ تسبیح ہے، یا ایسے نفل کے جس میں خاص قسم کے اذکار روایتوں میں موجود ہیں. وہ اگر تھوڑی بہت آپ کی کوئی نماز قضا ہو تو پھر آپ وہ نفل پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ عام نفل پڑھتے ہیں تو اس سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ آپ اپنی قضا نماز پڑھیں. لیکن یہ مسئلہ اس کے لیے نہیں ہے جس کی زندگی کی اکثر نمازیں قضا ہوں. جس کی زندگی کی اکثر نمازیں قضا ہوں اس کے لیے یہ مسئلہ نہیں، وہ قطعاً نفل نہ پڑھے. جس کی زندگی کی مثلا کسی کی 20 سال کی نماز رہتی ہے، اس کو کیا ضرورت ہے صلاۃ تسبیح پڑھنے کی؟ صلاۃ تسبیح پڑھے نہ پڑھے خدا نے پوچھنا نہیں. اور اگر فرض پورے نہ ہوئے تو نفلوں نے کوئی فائدہ نہیں دینا. آپ کو پتہ ہے یہ مسئلے کا؟ اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ کھول کر دیکھو، آپ نے فرمایا جس کے فرض نہیں اس کے نفل بھی نہیں. جس کے فرض نہیں، بولتے نہیں آپ لوگ، اس کے نفل نہیں. فرض نماز پہلے. اگر آپ کی 20 سال کی نماز باقی ہے تو آپ اٹھ کے چاشت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ابابین کے نفل پڑھ رہے ہیں، صلاۃ تسبیح کے نفل پڑھ رہے ہیں، اور نماز کے بعد دو نفل پڑھ رہے ہیں. یہ اصل میں یہ آپ کا قصور نہیں ہے، آپ کو سمجھایا نہیں گیا. آپ کے اندر یہ اویئرنیس پیدا نہیں کی گئی کہ کون سی چیز ضروری ہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی کی اکثر نمازیں قضا ہیں، 10 سال 15 سال 8 سال، تو زندگی کا تو پتہ نہیں 2 مہینے بعد ہی ختم ہو جائے. ابھی اعلان نہیں ہوا. یہ ساتھی ہمارے ساتھ بیٹھے تھے رات کو، آج انہیں خبر آئی کہ آپ کے فلاں رشتہ دار فوت ہو گئے. تو آج تو خبر یہ آئی ہے کہ رشتہ دار فوت ہوئے ہیں، کل خود آپ بھی تو جا سکتے ہو. یہ کیا بات ہوئی؟ آج آپ دوسرے کی خبریں لے اور دے رہے ہو، کل آپ کی خبر کوئی اور بھی دے اور لے سکتا ہے. اس لیے وقت کا کوئی پتہ نہیں، اور اپنا حساب اللہ کے ساتھ پورا کرو. تم کوشش کرو، حساب ہم پورا نہیں کر سکتے، تم کوشش تو کرو، پورا وہ خود کر دے گا. لیکن تم کوشش کرو. جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہو کہ نا اللہ بہت کریم ہے، بڑا غفور ہے، تو اللہ غفور ہے تو تمہارے وجہ سے غفور ہے؟ وہ تو ہمیشہ سے غفور ہے. اور اللہ رحیم ہے تو تمہاری وجہ سے ہے، وہ تو ہے ہی رحیم ہے. تم کیوں اتنے لاپرواہ ہو کہ اس کا حکم مانتے نہیں ہیں، اس کی رحمت کی طرف نگاہ اٹھائے بیٹھے ہو؟ اس کی ایک بات سنی نہیں. ایک سگا باپ اپنے بیٹے کی کچھ حد تک نافرمانی برداشت کرتا ہے، لیکن جب حد سے گزر جائے تو دیکھو بیوی نافرمان ہو تو 30 سال ساتھ رہے تب بھی فارغ ہو جاتی ہے. کسی دن خامن کہہ دیتا ہے کہ میں طلاق دیتا ہوں، فارغ ہو جاتا ہے. 30 سال کا عرصہ اکٹھے رہے، ایک دوسرے کا لباس بن کر رہے، لیکن بالآخر تفریق آ گئی. نافرمانی ایسی لعنت ہے اور نافرمانی ایسی خباثت ہے، اور یہ وہ بد عملی ہے
کہ جس کو کبھی بھی اوپر والا نیچے والے کے لیے برداشت نہیں کر سکتا. نیچے والا تو برداشت کر سکتا ہے کہ اوپر والا اس کی نہ سنے، اس لیے کہ وہ ہے ہی نیچے والا، لیکن اوپر والا نیچے والے کے لیے نہیں برداشت کرتا کہ وہ حاکم ہے، یہ محکوم. بات سمجھے کہ نہیں؟ مثلا آپ کا بیٹا آپ سے کہتا ہے مجھے کوئی چیز لا دو، اگر آپ نے نہیں لا کر دی تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، لیکن اگر آپ اس کو کچھ کہتے ہیں وہ نہیں سنتا تو یہ بات گڑبڑ ہے، اور اس کا نتیجہ بربادی پر آئے گا. تم اپنے اولاد کی 10 15 20 40 50 1 سال 2 سال کی نافرمانیوں کے بعد کہو کہ نکل جا میرے گھر سے، ہے وہ تمہارا خون، تمہاری رگوں میں اس کا خون دوڑ رہا ہے، اور 30 سال جس نے تمہاری خدمت کی، تھوڑی نافرمانی کے بعد وہ تمہیں نکال دے، طلاق دے دے، نکل جاؤ، فارغ کر دے، تو پھر اگر انسان اتنا غیرت مند ہے کہ نافرمانی نہیں برداشت کرتا، تو وہ جس نے تمہیں سب کچھ دیا، وہ جس نے تمہیں بنایا، وہ جس نے تمہیں عدم سے وجود میں لایا اور وجود میں لا کے خوبصورت بنایا اور لا کر پھر انسان بنایا، انسان بنا کر مسلمان بنایا، مسلمان بنا کر نبی مختار کا امتی بنایا، اور اس کے بعد بھی اس کا نافرمان ہو، تو پھر یہ جھوٹی امیدیں رکھنے والا اسی پرندے کی طرح ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی دشمن جانور آ جائے تو وہ ریت کے اندر اپنا سر دبا کر کہتا ہے کوئی نہیں، میں آرام اور چھپ گیا، میں وہ نہیں دیکھ رہا، میں حالانکہ اس نے اپنا آنکھیں بند کر لی ہیں، اس کو خود کچھ نظر نہیں آ رہا تو وہ یہ سوچتا ہے دوسرے کو بھی نہیں آ رہا. احتیاط کرتے نہیں، رب کی نعمت کو بھولے ہوئے ہو، رب کو فراموش کیا ہوا ہے، نماز پوری نہیں، روزہ پورا نہیں، حج پورا نہیں، زکاتیں، لوگوں کی زکاتیں، اگر تم حساب کرو خدا کے لیے، تم اگر صحیح اللہ کے بندے ہو تو اپنا مال اکٹھا کرو، حساب کرو، آپ کو زکات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ لاکھوں پاؤنڈ زکاتیں آپ نے گھروں میں دبا کے رکھی ہوئی ہیں، اور یہ جس سے آپ اتنا پیار کرتے ہیں جس دولت سے، یہ اگر اس کی زکات ادا نہ ہوئی تو یہ دولت جائے گی ضرور آپ کے ساتھ. کہتے نہیں جائے گی، میں کہتا ہوں جائے گی، لیکن یہ پاؤنڈز کی شکل میں نہیں جائے گی، اس کو پگھلایا جائے گا، یہ سونے چاندی کو پگھلایا جائے گا، اور پھر پگھلا کر اس کا پلاسٹر تمہارے جسموں پر کیا جائے گا. بہت مشکل بات ہے یہ، آپ لوگ دھوکے میں نہ رہیں. اگر فرما برداری کرو گے تو پھر دیکھا جائے گا، کہیں کمی ہوئی تو خدا کی رحمت سے پوری ہوگی، اور اگر تمہیں بغیر عمل کی جنت میں ڈالنا ہے تو تمہیں پھر دارالعمل میں بھیجا کیوں ہے؟ تمہیں وہیں سے ماں کے پیٹ سے ہی جنت میں بھیج دیتا، کیا ضرورت تھی دنیا میں لانے کے لیے؟ یہ نہ سوچنا اللہ نے بھیجا ہی آپ کو عمل کے لیے. یہ فیلڈ ہے پریکٹس کی، اور اس فیلڈ آف پریکٹس میں جب تک تم پریکٹس نہیں کرو گے تمہیں کچھ ملنے والا نہیں. اس لیے دوستو اپنی قضا نمازیں پوری کرو، ابھی تم زندہ ہو، اپنی قضا نمازیں پوری کرو. اور وہ کیسے پوری ہوں گی؟ کہ جس کی نمازیں بہت زیادہ ہیں وہ کوئی نفل نہ پڑھے، آج کے بعد کوئی نفل نہ پڑھے، وہ صرف اپنی قضا نمازوں کے فرض اور وتر پڑھتا رہے، اپنی نماز مکمل کرے. اور اس کا ایک شارٹ ورژن بھی میں نے بتایا تھا پچھلی نشست میں کہ آپ 4 رکعت کو 2-2.5 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں. میں نے بتایا تھا پچھلی نشست میں شارٹ ورژن، جس کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہوں، وہ میں نے طریقہ بتایا تھا، آپ ویڈیو دیکھ لیجئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا. اس کے بعد بہرحال اب آگے بڑھیے. فرمایا وَلَا يَقْضِي الْفَوَائِدَ فِي الْمَسْجِدِ وَإِنَّمَا يَقْضِيهَا فِي بَيْتِهِ. کہا کہ مناسب یہ ہے کہ قضا نمازیں مسجد میں نہ پڑھی جائیں، قضا نمازیں گھر میں پڑھو. قضا نمازیں کہاں پڑھو؟ گھر میں پڑھو. اور مسجد میں اگر آ گئے ہو وقت ہے تو پھر مسجد میں پڑھو، لیکن زیادہ اچھا طریقہ کیا ہے؟ قضا نماز کے لیے پڑھو گھر میں پڑھو. اور پھر فرمایا وَلَوْ أَمَرَ الْأَبْ ابْنَهُ أَن يَقْضِيَ عَنْهُ صَلَوَاتٍ وَصِيَامٍ
وصیام ایام لا یجوز عندنا، کہا کہ اگر باپ نے بیٹے کو یہ کہا کہ تم میری طرف سے میری فوت نمازیں پڑھ لو، جو قضا نمازیں ہیں وہ پڑھ لو، اور میں نے جو روزے نہیں رکھے وہ تم رکھ لو. آگے میں دیکھو کو پیچھے دیکھ رہے، میں کیا کہہ رہا آپ سے؟ باپ نے بیٹے سے کہا